الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 43۔ اس بیان میں کہ توحید دو قسم کے شہودی اور وجودی، اور جو توحید کی ضروری وہ توحید شہودی ہے جس کے ساتھ فنا وابستہ ہے، اور توحید شہودی عقل اور شرع کے مخالف نہیں ہے بخلاف توحید وجودی کی۔ اور ان مشائخ کے اقوال کو جو توحید کے دیکھنے والے ہیں توحید شہودی کی طرف تعبیر کرنی چاہیے تاکہ مخالفت کی گنجائش نہ رہے۔ اور توحید شہودی عین الیقین کے مقام میں ہے جو کہ حیرت کا مقام ہے، اور جب اس مقام سے گزر حق الیقین کے مقام تو اس قسم کے احوال سے کنارہ کش اختیار کر لیتے ہیں۔ اس مضمون کے مناسب سوالات جوابات ادا کرنے میں مثال کے بیان میں سرداری کے پناہ والے اور شرافت کے سرمایہ والے شیخ فرید کی طرف سے فرمایا۔ سبحان اللہ، کافی مارد قدر حرام مکتوب لگتا ہے۔ سلمکم اللہ تعالی سبحانہ واسمکم عما یسمکم وصانکم عما شانکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی آفت سے سلامت رکھے، اس چیز سے بچائے جو آپ کو عیب لگے، اس چیز سے محفوظ رہے جو آپ کے لیے برائی کا سبب ہو۔ جو توحید رائے سلوک طے کرنے کے عرصے میں اس بزرگ گروہ صوفیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، توحید وجودی اور توحید شہودی۔ توحید شہودی ایک ذات ہی کو دیکھنا ہے، ان سالک کو ایک ذات کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ وہ توحید وجودی ایک ہی ذات کو موجود جاننا ہے، اس کے غیر کو نست و نابود سمجھ میں ایک ذات کے سوا باقی سب کو عدم یا نست و نابود جاننے کے باوجود اس کی جلوگاہیں اور مظاہر کو ایک سمجھنا ہے۔ پس توحید وجودی علم الیقین کی قسم سے اور توحید شہودی عین الیقین کی قسم کی ہے۔ توحید و شہودی اس راستے کی ضروریات میں سے، کیونکہ فنا اس توحید کے بغیر متحقق نہیں ہوتی، اور مرتبہ عین الیقین بھی اس کے بغیر متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ ذات کے غلبہ کے پاس ایک کو دیکھنے سے اس کے ماسوا کا نہ دیکھنا لازم آتا ہے، بخلاف توحید وجودی کی ویسی نہیں ہے۔ اس میں ایسا ہونا ضروری نہیں کیونکہ علم الیقین اس معرفت کے بغیر حاصل ہے، اس لیے کسی چیز کا علم الیقین حاصل ہونے سے اس کے ماسوا کی نفی لازم نہیں آتی۔ حاصل کلام یہ کہ اس ایک کے علم کے غلبہ کے وقت اس کے ماسوا کے علم کی نفی لازم آتی ہے۔ مثلا جس شخص کو آفتاب کے وجود کا یقین حاصل ہو گیا تو اس کو اس یقین کی غلبہ سے لازم نہیں آتا کہ اس وقت ستاروں کو معدوم اور نیست و نابود جانے، لیکن جس وقت وہ آفتاب کو دیکھے تو یہ ضروری کہ ستاروں کو نہیں دیکھ سکے گا، اور آفتاب کے سوا اس کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت جب کہ وہ ستاروں کو نہیں دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ ستارے نیست و نابود نہیں ہے، بلکہ جانتا ہے کہ ستارے موجود تو ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، اور آفتاب کے نور کی روشنی مغلوب ہے۔ اور یہ جماعت گروہ کا خیال کا انکار کرتے ہیں جس وقت میں ستاروں کے وجود کی نفی کرتے ہیں، اور جانتا ہے کہ یہ معرفت ان ستاروں کی وجود کی نفی کرنا خلاف واقعہ ہے۔ پس توحید وجودی کہ جس میں ایک ذات واحد حق تعالیٰ کی تقدس کے ماسوا کی نفی کا نام ہے، عقل و شرع کے خلاف ہے، بخلاف توحید شہودی کے صرف ایک دیکھنے میں عقل و شرع کی کوئی مخالفت نہیں۔ مثلا آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت ستاروں کی نفی کرنا ان کی نست نابود جاننا حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ستاروں کو اس وقت نہ دیکھنے میں عقل و شرع کی مخالفت نہیں ہے کیونکہ امر واقع ہے، بلکہ آفتاب کے نور کے ظاہر کے ہونے کے اور غلبہ دیکھنے والے کی نگاہ کمزوری کی وجہ سے، اگر دیکھنے والے کی نگاہ سے آفتاب کے نور سے سرما آلود ہو جائے، روشن ہو جائے اور قوت پیدا کر لے تو ستاروں کو آفتاب سے جدا دیکھ لے گا۔ بس بعض مشائخ کے جو اقوال ظاہر میں شریعت حق کے مخالف ہیں، وہ بعض لوگ ان اقوال کو توحید وجودی سے تعبیر کرتے ہیں، مثلا ابن منصور علاج کا الحق کہنا اور باجد بسام کو سبحانی معظم شانی کہنا۔ اس قسم کے دوسرے اقوال بہتر مناسب ہے کہ ان اقوال کو توحید شہودی پر معمول کیا جائے اور عقل و شریعت کی مخالفت کو دور کیا جائے۔ جس وقت ماسوا حق سبحانہ وتعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہو گیا تو اس حالت کے غلبہ کے وقت ان بزرگوں نے الفاظ کہہ دیے اور حق سبحانہ وتعالیٰ کے سوا اور کچھ ثابت نہیں کیا۔ ان الحق کے معنی کہ حق ہے نہ کہ میں، یا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس بات نہ کرنا غیر حق کے نفی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ عین توحید وجود ہے، کیونکہ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس بات نہ کرنے سے غیر حق کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ اس میں مقام میں حیرت ہے۔ یہاں تمام احکام ساکت ہو چکے ہیں اور سبحانی کہنے میں حق تعالیٰ کی تنزیہ ہے نہ کہ اس کی اپنی، کیونکہ وہ خود اپنی نظر سے پوری طرح دور ہو چکا ہے اور کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، اور اس قسم کی باتیں عین الیقین کے مقام میں جو حیرت کا مقام ہے بعض سالکوں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور جب اس مقام سے ترقی دے کر یقین کے مقام میں پہنچاتے ہیں تو بزرگ اس قسم کے کلمات سے اجتناب کر لیتے ہیں اور اللہ کے حد سے تجاوز نہیں کرتے۔
ہمارے زمانے کے گروہ کے بہت سے لوگ جو صوفیوں کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں توحید وجودی کو عام کرنے میں مصروف ہے اور اس کے عام کرنے کو کمال سمجھتے اور علم الیقین کے بجائے علم الیقین ہی میں رکے ہوئے ہیں اور اقوال مشائخ کی تعویل اپنے خیال کے مطابق کرتے ہیں اور خود کو مقتدیٰ زمانہ بنائے بیٹھے ہیں اور اپنے کھوٹے بے رونق بازار کو خیالی باتوں کے ساتھ رونق دے رہے ہیں اور بالخصوص گزشتہ زمانے کے بعد مشائخ کی عبارتوں میں جو ایسے الفاظ پائے جائیں جن سے واضح طور پر توحید وجود ظاہر ہو تو ان کی ایسی باتوں پر یہ قیاس کرنا چاہیے کہ انہیں ابتدا میں علم یقین کے مقام پر اس قسم کے الفاظ کہے ہوں اور آخرکار ان کو اس مقام سے ترقی ہو گئی ہو اور علم یقین تک پہنچ گئے ہوں۔ اس جگہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ توحید وجودی والے حضرات بھی جس طرح ایک ہی ذات کو جانتے اس طرح ایک ہی دیکھتے بھی ہیں، بس ان کو علم یقین سے بھی کچھ حاصل ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس توحید وجودی والے حضرات نے توحید شہودی کی مثالی صورت کو دیکھا ہے، نہ کہ توحید وشودی کے ساتھ متحق ہو گیا۔ توحید شہودی کو اپنی اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس توحید کے حاصل ہونے کے وقت حیرت ہے، اس مقام میں کسی عمل کے ساتھ حکم نہیں لگایا جا سکتا، اور توحید وجودی والے توحید شہودی کی مثالی صورت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود علم یقین والوں میں سے کیونکہ ما سوا اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے اور یہ نفی مقبول علم یقین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور حیرت اور علم ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، بس ثابت ہو گیا کہ توحید وجودی والے کو علم یقین سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں البتہ توحید شہودی والے حضرات کو اگر مقام حیرت کے بعد ترقی ہو جائے تو معرفت کے مقام میں جو حق یقینی پہنچاتے ہیں اس مقام میں علم اور حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور ثابت ہو کہ توحید وجودی والے کو علم یقین سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ وہاں البتہ توحید شہودی والے حضرات کو اگر مقام حیرت کے بعد ترقی ہو جائے تو معرفت کے مقام میں جو حق یقینی پہنچاتے ہیں اس مقام میں علم اور حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو علم مقام حیرت کے بغیر اور مقام حیرت سے پہلے ہے وہ علم یقین ہے۔ یہ جواب ایک مثال سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے اپنے اندر بادشاہت کے مقام کے ساتھ مناسبت رکھنے کی وجہ سے خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا اور بادشاہت کے لوازم یعنی لینا دینا، حکم کرنا، منع کرنا، تخنشن اور شاندار لباس وغیرہ اپنے اندر پائے، اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ بادشاہ نہیں ہوا بلکہ بادشاہت کی مثالی صورت کو اپنے آپ میں دیکھا ہے، اور حقیقت میں بادشاہت کو اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ ہاں وہ شعور اگرچہ مثالی صورت میں ہوا ہے لیکن اس کی مثالی صورت کی حقیقت سے اس شخص کے متصف ہونے کی استعداد کی خبر دیتا ہے۔ اگر وہ شخص بہت ریاض مجاہدہ کر اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی اس کے شامل حال ہوئی تو اس بلند مقام بادشاہت پر پہنچے، لیکن قوت سے فعل یعنی قابلیت سے اصول تک پہنچنے میں بہت فرق ہے۔ بہت سے لوہے آئینہ بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن جب تک وہ آئینہ نہ بن جائے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں پہنچتے، ان کا جمال حاصل نہیں کر سکتے۔ میں کہاں پہنچ گیا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ ان دقیق پیچیدہ مشکل علوم کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ اس زمانے کے اکثر بعض لوگ تقلید کے طور پر، بعض بغیر ذوق کے محض علم کی بنا پر، بعض ذوق ملے ہوئے علم کے ساتھ اگرچہ قلیل ہو، اور بعض الحاظ زندہ بے دینی کے باعث اس توحید وجودی سے وابستہ ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ سے جانتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ سب کو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس حیلے سے اپنے گردن کو شرعی پابندیوں کی وجہ سے آزاد کرتے ہیں اور شرعی احکام بجا لانے میں سستی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت ہی مسرور و خوش ہیں، مگر شرعی احکامات کو بجانے کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ تو فعل ہی جانتے ہیں اور اصل مقصود شریعت کے سوا کچھ اور خیال کرتے ہیں۔ حاشا وکلا ثم حاشا وکلا، نعوذ باللہ سبحانہ من ھذا الاعتقاد السوء۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے اعتقاد سے ہم سب کو بچائے۔ طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہے، ان کے درمیان بال برابر کی مخالفت نہیں ہے، فرق صرف اجمال تفصیل استدلال و کشف کا ہے۔ جو کچھ بھی شریعت کے خلاف ہے وہ مردود ہے۔ کل حقیقت ردتہ الشریعۃ فہو زندقۃ، ہر وہ حقیقت جس کو شریعت نے رد کر دیا وہ زندقہ ہے۔ شریعت کو اپنی جگہ پر قائم رکھ کر حقیقت کے طلب کرنا بہادروں کا کام ہے۔ رزقنا اللہ سبحانہ وإیاکم الاستقامہ علی متابعۃ سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات ظاہرا و باطنا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ظاہر باطن میں حضرت سید البشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق پر استقامت نصیب فرمائے۔ معرفت کے پناہ والے ہمارے قبل کا حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سر تعالیٰ کچھ عرصہ تک توحید وجودی کا مشرب رکھتے تھے اور اپنے سال اور مکتوبات میں بھی اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے، لیکن آخرکار حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نہایت مہربانی کے ساتھ اس مقام سے ترقی عطا فرما کر شاہراہ پر ڈال دیا، اس معرفت کی تنگی سے رہائی عنایت فرمائی۔ میاں عبدالحق نے جو کہ حضرت قدسی کو مختلف دوستوں میں سے بیان کیا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس اپنے مرض الموت سے ایک ہفتہ پہلے فرمایا کہ مجھ کو عین الیقین سے معلوم ہے کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے، اور شاعرہ اور یہ اس سے پہلے میں جانتا تو تھا، لیکن اب ایک قسم کا دوسرے یقین حاصل ہو گیا ہے، اور یہ فقیر حضرت مجدد قصبی کچھ مدت تک حضرت خواجہ قدس کی خدمت میں توحید وجودی کا مشرب رکھتا تھا۔ اس طریقہ کی تائید میں بہت سے کشفی حالات و ارادت ظاہر ہوئے تھے، لیکن تعالیٰ شاہ نے اس مقام سے ترقی دے کر اس مقام کے ساتھ جس کو تعالیٰ نے چارج مشرف فرمائے،
اس سے زیادہ لکھنت الکلامی ہے۔ میاں شیخ زکریا اپنے پرگنہ ضلع کے خاص بار بار لکھتے ہیں، وہ آپ خدمت عالیہ میں بہت نیازمندی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور کروڑی گری یا تحصیلداری کے اظہار سے رساں پریشان ہیں، اور ان اسباب میں آپ کے بزرگ جناب میں التجا اور احتسام رکھتے ہیں۔ بظاہر آپ کی بلند توجہ کے بغیر اور کوئی ٹھکانہ و جائے پناہ نہیں رکھتے۔ امیدوار ہے کہ اس طرح پہلے آپ ان پر نماز فرماتے رہے، اب بھی دستگیری فرمائیں گے اور حوادث کی بڑی اسے محفوظ رکھیں۔ کمال ادب کے باعث آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، وکیل کے ذریعے اپنے احوال کا اظہار چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کو قبول فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں نے پورا مطلوب پہلے کیوں پڑھ لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضامین کافی گہرائی والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ میں دو سطروں کی تشریح ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، کیونکہ جن چیزوں کی تشریح آگے کی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوں تو اس کو پہلے بیان کرنے میں مزید بات میں جھلک ہو جاتی ہے، پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک دفعہ پورا مکتوب شریف پڑھ کے پھر اس کا جو لب لباب ہے وہ انشاءاللہ ایک دفعہ عرض کر لیا جائے گا۔ اس سے امید ہے انشاءاللہ کہ بات زیادہ صاف ہو جائے گی، کیونکہ حضرت نے جن کو سامنے رکھا تھا وہ لوگ آج کل نہیں ہیں، مطلب ان کے مسائل اور ہیں اور ہمارے مسائل اور ہیں، ہمارے دور کے لوگوں کے مسائل اور ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو جن چیزوں پر اشکالات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں تھے، اور جو ان لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں ہیں۔ مطلب ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا یعنی حالات مختلف ہونے کی وجہ سے بعض ایسی چیزوں پہ ضرورت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جن کو ضرورت ہوتی تھی پہلے، اور جن کو مطلب اس وقت ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کو ہماری بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں ان کو زور دینا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے پورا مکتوب پڑھ کر آج کل کے دور کے لحاظ سے اس کا جو مناسب تشریح ہے وہ کرنا بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اصل میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات میں سے گزرے ہیں ان کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، بات سمجھ میں تب آئی ہے۔ حضرت کے وقت میں علماء اور صوفیاء کافی ظاہر بڑے بڑے لوگ ان میں مشہور تھے۔ علماء کی جو مسلکیں ہیں وہ بھی پائی جاتی تھیں۔ دوسری بات اعتقادی کچھ مسائل بھی تھے، مثلا آل تشیع تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ کیوں اکبر کے وقت میں ان لوگوں نے کافی جل ودم مچایا ہوا تھا، یا الفضل فیضی ان لوگوں کے وجہ سے، اور لادین لوگ بھی تھے، روشن خیال جن کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں تقریباً اس سے ملتے جلتے لوگ تھے جو روشن خیال تھے۔ وہ دینی تشریحات اپنے مرضی کے مطابق کرتے تھے اور اپنے لیے کچھ گنجائشیں نکال لیتے تھے علمی لحاظ سے کہ یہ چیز جائز ہے، موسیقی جائز ہے، یہ شراب جائز ہے، فلاں اس طرح جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، جاوید رام بھی ہے اس قسم کے ٹائپ کے لوگ جو، تو اس قسم کے لوگ بھی اس وقت تھے۔ صوفیاء میں بھی مختلف مشربیں تھیں، اور ان میں جو مشربیں تھی وہ مطلب عوام ان کے پیچھے تھے اور ان کے بعض باتوں میں مسائل ہو رہے تھے، یعنی بے شک وہ صحیح بھی تھے لیکن اس سے جو لوگ کو بات سمجھ آتی تھی وہ صحیح نہیں ہوتی تھی۔ تو اب ظاہر ان لوگوں کو بچانا بھی ہوتا تھا کہ ان کے خلاف غلط بات نہ جائے، اور لوگوں کو بھی بچانا تھا کہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں کافی مشکل صورتحال پیدا کر رہی تھی، تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہر محاذ پر جانا کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس سلسلے میں یہ توحید وجودی اس وقت تک یہی چلا رہا تھا۔ توحید شہودی یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنا جو ہے کہ تفصیلات ہیں جو حضرت نے بعد میں مدخل فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ نفس کے چکر سے نکلنا چاہتا ہے، ایک عملی صورت ہے، مطلب نفس کے کشش سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نفس کے کشش سے نہیں نکلتا
تو ظاہر ہے پھر شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، وہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے چھوڑے گا نہیں. اور اگر وہ عمل کرتا بھی ہے، یعنی محنت کر کے ہمت کر کے عمل کرتا بھی ہے، تو اس کی ہمت بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وقت ان کو ایک جیسے کہ پہاڑ کے اوپر چلنا ہوتا ہے، یعنی بڑا مشکل صورتحال مطلب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ماحول اگر نہ ہو تو شیطان تو موجود ہے، ظاہر وہ تو موقع نہیں چھوڑتا، تو اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ تیری اصلاح ہو نہیں سکتی، لہذا اس کو اپنے خیال میں معذور قرار دے کر ان سے وہ ساری غلطیاں کروانا شروع کر لیتا ہے. سمجھتا ہے کہ بس میری اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا وہ ہر غلطی کو مطلب جو جس سے وہ بچ نہیں سکتا وہ اپنے لیے مجبوری بنا لیتا ہے، بس مجبوری اب جا کر. تو اب یہ جو چیز ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی اصلاح تو ضروری ہے. تو نفس کے جال سے نکلنے کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ نفس مجاہدے سے مانتا ہے، مطلب مجاہدہ کر کے انسان اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے، مجاہدہ کر کے انسان اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے کسی ایسی چیز میں مبتلا ہے جو کہ مطلب نفسانی خواہشات ہیں، تو اب اگر وہ مجبوری سمجھتا ہے اور اس کام میں پڑ جاتا ہے تو مجاہدہ تو نہیں ہوا، نتیجتاً اس کی اصلاح تو نہیں ہوگی. اس کی اصلاح تو تب ہوگی کہ جب وہ مجاہدہ کرے گا، یعنی اس بات پہ نہیں آئے گا. تو ٹھیک ہے ابتدا میں بہت مشکل سے بچے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل کم ہوتا جائے گا. تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے سے نفس مطلب جو ہے نا وہ کی اصلاح ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے نفسانی خواہشات کے جال سے نکلتا جائے گا. تو ایک تو کام یہ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کرنی پڑتی ہے کہ انسان جو دنیا کی محبت ہے اس کو نکالے گا دل سے. ہاں جی، دنیا کی محبت کو دل سے نکالے گا. محبت کی جو جگہ ہے وہ تو دل ہے، اور نفرت کی جگہ بھی دل ہے. تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں لائے گا. اس کے لیے کیا کرے گا؟ اس کے لیے جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے ذکر اذکار کا، صحبت صالحین کا اور اہل محبت کے کلام کا اور ان تمام چیزوں کا، جو جیسے حضرت مولانا روم محمد کلام سنتے ہیں اور حضرات کا، یعنی اس سے جو ہے نا ماشاءاللہ وہ دنیا کی جو محبت ہے وہ کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. اس سے انسان کو ماشاءاللہ جو دل کی جو اصلاح ہے وہ ملتی ہے. اچھا، اب جو دل کی اصلاح ہے ظاہر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہو جائے کہ ساری چیزوں پہ چاہ جائے. تو وقتی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت چونکہ نفس کے مقابلے میں اتنی ہونی چاہیے کہ نفس مؤثر نہ رہے، تو ایسی صورت میں وہ جو افراد ہوتی ہے اس چیز کی، اس میں این ممکن ہے کہ عارضی طور پر وہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہ سکے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یعنی بس، اور واقعتاً صحیح بات میں کرتا ہوں، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت تو بہت بڑی بات ہے، یعنی جو کسی اور چیز کی محبت میں بھی مبتلا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کسی کو چیز کو نہیں دیکھتا. ہاں جی، وہ مطلب یہ ہے کہ تمام ننگ و ناموس کو، دولت کو، آرام کو، تمام چیزوں کو قربان کر لیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی، وہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ وقتی حالت جو ہوتی ہے یہ تو ایسا ہوتا ہے. اب یہ جو محبت کا بہت زیادہ ہونا ہوتا ہے اور جو ضروری بھی ہے لیکن یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ باقی تمام چیزیں کل عدم ہو جاتی ہیں. اب وہ اپنے محبت کے اس عالم میں وہ
باقی تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا، خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک چیز کا ہی مطلب وہ باز کرتا ہے۔ اب ظاہر انسان ہے، سوچ بچار تو اس کا ہے، لیکن وہ سارا سوچ بچار بھی اسی کا بن جاتا ہے، مطلب تابع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگتی ہے جو حقیقت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر اللہ ہی اور کوئی نہیں ہے مثال کے طور پر، تو پھر کیسے یہ کہا جائے گا کہ خالق بھی ہے، مخلوق بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں کیا یعنی گزارے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ماننا پڑے گا، مطلب ان ساری چیزوں کو۔ لیکن یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس سے اس وقت اللہ تعالیٰ کے علم کے علاوہ باقی تمام علم سلب ہو جاتے ہیں، مطلب وہ کوئی اور چیز کو جانتا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر ممکن ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ ہی کہہ دے، یہ کون ہر چیز مطلب جو ہے وہ۔ اب یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شتیات کے زمرے میں آ جاتی ہیں، جیسے منصور حلاج نے فرمایا کہ ان الحق آج یا سبحانی معظم شانی، حضرت باعزید بسامی رحمۃ اللہ نے کہا۔ اب یہ جو ہے نا یہ وقتی مسئلہ تھا، ایسے وقت میں یہ جو ان کا مطلب یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہوتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور باقی تمام چیزوں سے لا علم ہونا، تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے تو پھر حقیقت کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، ایسے وقتوں میں ان کو شیخ کی معرفت کا فائدہ رہتا ہے، کیوں اس کی اپنی معرفت ختم ہو جاتی ہے، فنایا تو ہو جاتا ہے، فنائیت تو اس کو حاصل ہو گئی، یعنی فنائیت تو اتنی حاصل ہو گئی کہ اب کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، فنائیت تامہ تو اس کو حاصل ہو گئی، لیکن معرفت نہیں ہے۔ اب اس وقت اس کو معرفت کی ضرورت ہے، وہ معرفت اس کے پاس ہے نہیں، تو اگر وہ اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ ہے تو شیخ اس کے لیے معرفت کا دروازہ ہوتا ہے، وہ اس کو چلاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے شرابی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ شراب پی کر وہ پھر خود سے نہیں چل سکتے، تو ان کے ساتھ جو دو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو چلاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ یہاں تو خیر ایسی مثالیں نہیں ہیں، لیکن باہر ملکوں میں اس کی مثالیں بہت ہوتی ہیں کہ وہ یہ جرمنی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ کسی نے زیادہ پی ہوتی تھی تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ نالیوں کے اندر اپنے آپ کو گراتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، تو دوسرے ساتھی ان کو اٹھاتے تھے ان کو اپنے ساتھ، اور وہ باقی وہ کہتے سوری یہ سکھ مطلب وہ یعنی بیمار ہے، وہ بیمار کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس لحاظ سے جو ہے نا مطلب بہت، تو اب جو معرفت ہے جو شیخ تو ماشاءاللہ ان تمام چیزوں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کا کیفیت کا پتہ ہے، لہذا اس وقت شیخ اس کے لیے معرفت کا دروازہ ہوتا ہے۔ پر جو اس حالت میں شیخ کے ساتھ جڑا رہا وہ بچ گیا، جو شیخ کے ساتھ اس حالت میں جڑا رہا وہ بچ گیا، اور جو شیخ کے ساتھ جڑا نہیں رہ سکا اس کے لیے اگر اس حالت میں لوگوں سے الگ تلگ رہا تو پھر تو گنجائش ہے بچنے کا، ورنہ اگر لوگوں کے ساتھ رہا ایک ممکن اس کے ساتھ وہی واقعہ آ جائے جیسے منصور حلاج بتا، لوگوں کو مار ہزارے ممکن وہ بھی معذور ہوں گے، جو ان کو مار رہے ہیں وہ بھی معذور ہوں گے۔ تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب اس وقت حضرت جنرل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ تھے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہتے تھے کہ چھپاؤ اس چیز کو، نہ کہو، خاموش رہو، تو وہ کہتے میں مجبور ہوں، میں معذور، میں نہیں خاموش ہے۔ اب یہ پھر آخر میں حضرت جنید صاحب نے فرمایا اچھا پھر تیرا علاج سولی ہوگا، پھر سولی پہ چڑھو گے، اور وہی ہوا، سولی پہ چڑھ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو صدیق مطلب وہ تو یعنی دل سے بات کر رہے تھے، لہٰذا سولی پہ بھی خوشی خوشی چڑھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے اس وقت وہ اس کے لیے معرفت کا دروازہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس حالت سے نکالتا ہے۔ ہمارے حضرت حامد بھی ہیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے،
لاہور کے جو جامع مدنیہ کے ہوتے ہیں، ان کو خلافت جب دی تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے اوپر اس قسم کی کوئی حالت تھی کہ بالکل تمام چیزوں سے کٹ گئے تھے. تو ان کے والد صاحب محمد میاں بھی حضرت کے مرید تھے، تو حضرت سے ان کی شکایت کی کہ تو کسی چیز کے بھی نہیں رہے. تو حضرت نے فرمایا اس وقت اس حالت میں ہے کہ آپ کا اس کے اوپر انفاق کرنا بہترین انفاق میں آتا ہے. آپ اس پر خرچ کریں، یہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہے، لیکن اس حالت سے نکل جائے گا. تو یہ والی بات ہے کہ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ معذوری بھی جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی جانتے ہیں، اور پھر اس مقام کی احتیاطیں بھی جانتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے لیے معرفت کا دروازہ ہوتے ہیں. اب یہ جو مطلب یہ جو حالت ہے یہ کیا ہے؟ صرف ایک کا علم ہونا، صرف ایک کا علم ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ توحید وجودی ہے، علم الیقین ہے نا، صرف ایک کا ہونا، صرف جو ہے نا مطلب ایک کا ہونا. جبکہ اس سے آگے جس وقت انسان جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور پھر اس کا جو علم ہے باقی چیزوں کا واپس آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اس پہ دوبارہ کھلنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کے ساتھ اس کے صفات بھی سمجھ میں آنے لگے، اس وقت اس پہ معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ جو حالت ہوتی ہے اس وقت وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی نظر آتے ہیں، کوئی اور اللہ کے سامنے نظر نہیں آ سکتا. اللہ ہی نظر آتے ہیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ نظر نہیں آ سکتا. لیکن باقی چیزیں موجود ہیں، ان کی اپنی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کے بارے میں احکامات ہے، پھر ان کے جس کو کہتے ہیں حقوق ہیں، ان تمام کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں دوبارہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ معرفت ہے، یہ معرفت. اچھا، اب یہ یہاں پر حیرت والی بات حضرت نے فرمائی. حیرت کیوں ہوتی ہے؟ مقام حیرت کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انتہائی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی محبت کرتا ہے. اس انتہائی کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت قریب پاتا ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے بہت اپنے آپ کو قریب پاتا ہے. لیکن جتنی اس کے اوپر معرفت کھل رہی ہوتی ہے، اس معرفت کے لحاظ سے اپنے آپ کو نہ ہونا، اپنا کچھ بھی نہ ہونا، اور پھر اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کا نظر آنا، یہ تو ممکن نہیں رہتا. تو کیسے قریب اور کیسے دور؟ معرفت اس کو دور دکھاتا ہے، محبت اس کو قریب دکھاتا ہے. یہی مقام حیرت ہے، یہی مقام حیرت ہے، کیونکہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. یعنی معرفت کی وجہ سے وہ دور، کیونکہ معرفت کی وجہ سے اپنی جو عبدیت ہے اس کو ایسی محسوس ہونے لگتی ہے، ایسے نظر آنے لگتی ہے کہ وہ جانے اللہ. اس کو تنزیہ کہتے ہیں، اس کو تنزیہ کہتے ہیں. یہ جو تنزیہ والی کیفیت ہے یہ آ رہی ہے معرفت سے، اور جو قرب والے جو کیفیت ہے یہ آ رہی ہے محبت کی وجہ سے. یحبہم ویحبونہ. تو یہ جو مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان کو جتنی اللہ کے ساتھ محبت ہے، خدا کی قسم اللہ کو اس سے زیادہ اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. کنفرم بات ہے، اس کے اندر ذرا بر بھی نہیں ہے، ذرا بر بھی نہیں ہے. جتنی محبت انسان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرے طرف ایک بالش آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دو بالش جاتی ہے. جو میری طرف ایک ہاتھ ہے، میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ جاتی ہے. جو میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہمیشہ اپنا جو ہے وہ ہے اوپر رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا ہم کریں اتنا اللہ نہیں، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟
اللہ کی جو محبت ہے بے لوث ہے اور ہماری غرض والی ہے. تو ہم جو غرض والے لوگ ہیں وہ تو پورا کر ہی نہیں سکتے نا. مطلب ہم تو اپنے غرضوں کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ جل شان تو محض اپنے ارادے سے اور اپنے فضل سے مطلب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو جس کی وجہ سے جو اس سے قرب ہوتا ہے وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک عجیب بات یاد آ گئی، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ جو ہمارے شیخ تھے، تو ان کے ہمارے پیر بھائی ہیں، اس نے اپنے پیر بھائی مولوی یوسف صاحب سے پوچھا، جو ظاہر وہ مطلب عملیات بھی جانتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ حضرت کیا اپنے شیخ پر محبت کی تعویذ کی جا سکتی ہے؟ مطلب کہ میں محبت کی تعویذ کر لوں جاتا. ہاں جی. تو انہوں نے فرمایا ہاں کی جا سکتی ہے اور میں کر بھی سکتا ہوں آپ کے لیے، لیکن پھر تو برداشت نہیں کر سکو گے، شیخ کی محبت کو برداشت نہیں کر سکو گے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ہاں جی. تو اب اگر شیخ کی محبت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی محبت کو کیسے برداشت کرے گا؟ ناممکن بات ہے. ایسی صورت میں اللہ جل شانو استتار بیچتے ہیں، مطلب حجابات بیچتے ہیں ان چیزوں کو چھپانے کے لیے تاکہ وہ محسوس نہ ہو. ہاں جی. تاکہ وہ محسوس نہ ہو، کیونکہ پھر جناب اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس وجہ سے اللہ کی محبت کو، وہ محبت جو اس کو ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اصل میں ہم ادھر رہیں گے. ہاں جی. یہاں تو جتنا وہ دکھانا چاہتا ہے دکھاتا ہے، یہاں تو جتنا وہ دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن وہ اصل چیز کو ہم یہاں نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں نہیں دیکھ سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی یہاں مطلب ہم نہیں مطلب جو ہے نا وہ دیکھ سکتے. اس کے لیے اللہ پاک نے حجابات رکھے ہوئے، تو وہاں پر یہ سارا کچھ ہوگا. اب ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں، اللہ کی محبت بھی ہے، انسان کو محبت بھی ہے، تنزیہ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر اب کیسے یعنی انسان فیصلہ کر سکتا ہے؟ حیرت میں ہوگا نہیں ہوگا؟ پتلی کی طرح نظر تو آج آج وہ جنم کیا ہے، وہ کتنا قریب بھی ہے اور کتنا دور بھی ہے. یعنی دیکھو نا، یہ ہماری جو پتلی جو تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہی، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. قریب اتنی ہے کہ اس طرح کوئی اور قریب نہیں ہے، قریب اتنی ہے کہ اس طرح کوئی اور قریب نہیں ہے دیکھنے کے لحاظ سے. ہاں جی. اور دور اتنا ہے کہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی طریقے سے مطلب یہ جو چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی جو محبت ہے اس کو بھی ہم نہیں محسوس کر سکتے اصل معنوں میں. اور پھر جو اپنی محبت ہے اس کی وجہ سے جو قرب کی حالت ہے، اور پھر جو تنزیہ کی کیفیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جو ہے نا وہ بلندی کا احساس، پاکی کا احساس، رفعت شان کا احساس، یہ احساس اگر صحیح معنوں میں نفس کی کثافتوں ختم کر کے جو آپ پتہ چلے گا اس کا، وہ کیا ہوگا؟ ہماری نفس کی جو کثافتیں ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جن کی نفس کی کثافتیں نفس کی وجہ سے ختم ہو چکی ہوں گی، ہاں جی، وہ چیزیں نہیں ہوں گی، ان کو پھر کیسے مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ادراک ہوگا؟ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ جو ادراک ہونے کے ساتھ جس سے کیفیت تنزیہ بنتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت کم دیکھتا ہے ابدیت اصلی کے ذریعے سے، وہ جو ہے مطلب جو انسان اپنے آپ کم تو اس سے جو حیرت پیدا ہوتا ہے، یہ مقامی حیرت ہے. تو حضرت نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مقامی حیرت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ علم اور حیرت ابتدا میں تو جمع نہیں ہو سکتی. ہاں جی. علم اور حیرت کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ جو علم ہے کافی نہیں ہے. مطلب وہ علم کافی اس لیے نہیں ہے کہ صرف اللہ کو دیکھ رہا ہے، باقی کو نہیں دیکھ سکتے. علم تو کافی نہیں ہونا، یعنی وہ چیزیں تو نظر مطلب دیکھیں نا، بڑا اور چھوٹا یہ تب نظر آتا ہے کہ مقابلہ ہو، کوئی ایک چیز ہو. تو اس چیز کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تو
وہ تو ہے نہیں، صرف ایک کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ چیز تو نہیں ہے. تو وہ علم اور جو یعنی حیرت ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن یہ جو مقام حیرت سے گزر کر جو معرفت حاصل ہوتی ہے پھر جی وہ پھر جو ہے نا اس کے ساتھ ہی جمع ہو سکتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان کو معرفت ہوتی ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، یہ اس کو معرفت حاصل ہو گئی، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ بھی اس کو معرفت حاصل ہو گئی، اور میرے اور اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے. یہ حیرت ہے، یہ حیرت ہے، مطلب اس کو ہم نہیں معلوم کر سکتے، اور ساتھ ساتھ اس کا علم بھی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. مطلب یہ چیز جمع ہو سکتی ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کا تقابل ہے اور ساتھ ساتھ علم ہے جی، اور حیرت اس علم کی وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں حیرت علم کی وجہ سے آ رہا ہے. یہاں وہ جو ہے وہاں پر علم جو تھا وہ باقی چیزوں کا چونکہ نہیں تھا، لہٰذا وہاں جمع نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر جمع ہو سکتا ہے. تو یہی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو اگر پہلے سے اس کی تشریح نہ ہو چکی ہو تو پھر کیسے مطلب یہ بات سمجھ میں آتی. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ فرمایا اس جگہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ توحید وجود والے حضرات بھی جس طرح ایک ہی ذات کو جانتے ہیں اس طرح ایک ہی کو دیکھتے ہیں بھی ہیں، بس ان کو عین الیقین سے بھی کچھ ہے. تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ توحید وجودی والے حضرات نے توحید شہودی کی مثالی صورت کو دیکھا ہے، نہ کہ وہ اس توحید شہودی کے ساتھ متعلق ہوئے. توحید شہودی کو اپنی اس مثالی صورت کے ساتھ کچھ مناسب نہیں، کیونکہ اس توحید کے حاصل ہونے کا وقت حیرت ہے جی، اس مقام میں کسی عمل کے ساتھ حکم نہیں لگا سکتا. اور توحید وجودی والا اس توحید شہودی کی مثالی صورت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود علم الیقین والوں میں سے ہے جی، کیونکہ وہ ما سوا اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے، مطلب اس کو دوسرے نظر ہی نہیں آتے جی. اور یہ نفی مقول علم الیقین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور حیرت علم ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مطلب یہاں پر تو نہیں. لیکن دیکھو آگے فرازل فرماتے ہیں بس ثابت ہو کہ توحید وجودی والے کو عین الیقین سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. البتہ توحید شعوری والے حضرات کو اگر مقام حیرت کے بعد ترقی واقع ہو جائے تو معرفت کے مقام میں جو کہ حق الیقین پہنچاتے ہیں اس مقام میں علم و حیرت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حیرت علم کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے جی، لہٰذا دونوں. اور جو علم مقام حیرت کے بغیر مقام حیرت سے پہلے وہ علم الیقین ہے. اصل میں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الیقین اس کو تو ہو گیا، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کے صفات کا ادراک جو ہوگا وہ تو مخلوق کو جاننے اور دیکھنے کے بعد ہوگا نا. ان چیزوں کے وجود کو مطلب محسوس کرتے ہوئے وہ تمام احکامات سمجھ میں آئیں گے، تو جب تک وہ کیفیت نہیں آئے گی تو کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ حق الیقین تو نہیں ہو سکتا. حق الیقین تب ہوگا جب اس مقام حیرت سے گزر کر وہ پھر اس کو ہر ایک چیز کا الگ الگ حکم محسوس ہوگا کہ دیکھو اللہ پاک نے ہر چیز کا حکم لگایا ہے، اللہ خالق ہے، مخلوقات موجود ہے، مخلوقات کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے آپس میں ایک دوسرے کے، اور ہر ایک کی معرفت ہے، یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کو جاننا ہوتا ہے، اور کو جاننا شوہوں قبائل تعارف. تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کو اللہ پاک نے جو مقرر کیا تو اس کے مطلب یعنی وہ احکامات بھی بنائے ہیں. تو ان احکامات کا ادراک بھی اس معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے. پہلے ان کو صرف علم تھا، اب اس علم کو ماشاءاللہ اس کو جو ہے نا باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یعنی اس معرفت کے حاصل کرنے کے بعد. تو حق الیقین اسی کو کہتے ہیں نا، جب کوئی چیز کسی کے اوپر گزر جائے تو پتہ چلتا ہے. اس کی میں آپ کو بات اگر آسانی سے سمجھا دوں، عرض کروں کہ ہم لوگ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، تمام چیزیں. مثلا جھوٹ مانتے ہیں کہ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، زنا حرام ہے، بدنظری حرام ہے. یہ ساری چیزوں کو حرام ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو نفس کے خواہشات ہمارے اوپر اتنے غالب ہوتے ہیں کہ
اس کے ماننے کے ساتھ بھی اس کے مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ جس وقت یہ نفس کا جو خواہشات ہے وہ ہے کہ اس کا اثر کو ختم کیا جائے گا، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی حقیقت معلوم ہوگی، اور ہماری جو سوچ ہے، منفی سوچ جو اس وجہ سے بنی ہے، وہ تب ختم ہوگی. ہاں جی. تو اس وقت مطلب ظاہر ہے ان چیزوں کے گوئے کہ احکامات کی جو معرفت ہے وہ تو تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس کیفیت سے ہم گزر جائیں. مطلب گویا کہ پہلے بھی قرآن سنتے تھے، لیکن وہ جو قرآن سننا تھا وہ صرف الفاظ کا سننا تھا، یعنی الفاظ کا سننا تھا. الفاظ یعنی آپ کیا، میں آپ کو بتاؤں، ایک مجذوب ہے فوتوں پہ، وہ مجذوب جو ہے نا وہ مجذوب ہوتا ہے. تو یہ مصر کا ایک بہت بڑا قاری تھا، مجھے پتہ نہیں اس وقت نام بھول گیا، بہت مشہور تھا پاکستان میں، وہ مشہور تھا، آیا بھی تھا پاکستان. ان کے حوالے میں کہتے ہیں کافر ہے. تو مجذوب ہوتا ہے، ظاہر مطلب کہ کسی نے، اور عالم بھی تھا، ویسے علم کے بعد مجذوب ہوتا تو دلائل بھی اس کے پاس ہوتے تھے کیونکہ علم تو اس کا تھا. تو کسی نے اس سے کہا تم کیوں اس کو کافر کہتے ہو؟ کہتے دیکھو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھتا نہیں ہے. اب دیکھو عذاب کی آیت ہوتی ہے اور اسے مزے لے کے پڑھتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ کوئی اس طرح پڑھنے کا، اس کے کلیجے کیوں نہیں پڑھتا؟ عالم جزم میں اس نے بات کی، لیکن بات تو صحیح کی ہے. واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی قرآن کو باقی سمجھتا ہو اس طرح نہیں پڑھ سکتا. یہ جو دل کا ساتھ ہونا ہے قرآن کے، یہ تو ہر ایک نہیں کر سکتا. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھا ہے، نہیں ہوتا. ہاں جی. یعنی وہ جو ہم مطلب اس وجہ سے میں کہتا ہوں جب تک یہ چیزیں نہیں گزری ہوں گی. مثال کے طور پر دیکھو ایک قاری ہے، بڑا اچھا قاری ہے، لیکن اس کے اندر ایک شوق ہے کہ میری تعریف کرے لو. ایک چیز باقی ہے، نفسانی خواہش. مجھے بتاؤ وہ قرأت کس طرح کرے گا؟ آیا قرأت میں اس کی نظر آگے پہ ہوگی یا پیچھے پہ ہوگی؟ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان پہ ہوگی. تو قرآن کا پڑھنا کیسے ہوتا ہے؟ پھر اس وقت وہ یہ کر رہا ہے کہ لوگ کیسے اس کو سمجھیں، یا لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے. یہ بات ہے نہیں. اب یہ دیکھیں، لوگ سدیس کی نقل کرتے ہیں، شریم کی نقل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ شریم کو واقعی اس طرح اونچا جاتا ہے یا جانتا ہے سدیس کو نہیں. لوگ جس کے پیچھے زیادہ ہے ان کا نقل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تم قرآن کو لے لو، سدیس کو نہ لو. قرآن کو لے لو، شریم کو نہ لو. جو تمہارا فطری لہجہ ہے، جو تمہارا وہ تجوید کے ساتھ فطری لہجہ ہے، اس کے مطابق قرآن کا حق ادا کرو، شریم کا ادا نہ کرو، نہ جو ہے سدیس کا حق ادا کرو. یہ تکلف ہے. اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے اللہ کے لیے پڑھنا ہے اور لوگوں کے لیے پڑھنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا مطلب انسان کو تب محسوس ہوتی ہیں جب اس چیز سے گزر جائے. اس کو پھر احساس ہوتا ہے، یا جیسے میں بات کر رہا ہوں، اب میں اس لیے بات کروں کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ نصیب فرمائے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں واہ جی کیا زبردست بات کی. یہ اب ان چیزوں کا پتہ تب چلے گا جب میں ان چیزوں سے نکل جاؤں گا. پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کس طرح کہنا چاہیے، کس طرح نہیں کہنا چاہیے. یعنی احکام کی معرفت تب ہوگی جب میں اپنے نفسانی خواہشات سے نکل جاؤں گا. پھر جو مطلب فنائے نفس اس کو کہتے ہیں، اس کو فنائے نفس کہتے ہیں. یہ فنائے نفس کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں جی. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ اللہ کی محبت میرے اوپر اتنی غالب آ جائے
کہ دنیا کی محبت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ رہے. اللہ کی رضا کے لیے میری ہر وقت کوشش ہو اور مخلوق کی رضا اللہ کے لیے ہو. اب دیکھیں پہلے یہ ہو کہ مخلوق کی رضا کی پرواہ نہ ہو، یہ مجذوبیت ہے. ہاں جی، مطلب اس میں یعنی وقتی طور پہ مجذوبیت آئے گی، پھر ٹھیک ہے جی سے اس سے بعد میں جب آئے گا مخلوق کا خیال اللہ کے لیے رکھنا، جو چیزیں صرف اللہ کی اس میں مخلوق کو پر بھی نہ مارنے دینا، لیکن جو اللہ نے مخلوق کے لیے بنائی ہے اس میں اس مخلوق کا خیال رکھنا، یہ مارے گا. یہ حق الیقین کے مقام پر انسان جب پہنچتا ہے پھر یہی ہوتا ہے. مطلب وہ جو بھی کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. تو یہ سارے مراتب جو ہے تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حقائق ہے. مطلب اس کیفیت سے گزرنا بھی ایک حقیقت ہے اور اس حکومت اس کیفیت سے نکلنا بھی. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ بھی پہلے اس میں تھے، اس کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس سے نکال دیا، اللہ آگے ترقی دے دی. فرمایا میں بھی اپنے شیخ کے مطابق میں اس میں رہا ہوں. آئیے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس سے آگے نکال دیا. اب یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ جو بات ہے کہ جس میں صرف اللہ کی طرف دھیان ہے، باقی کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں ہے، تو یہ کوچا فرمائے یہ بہت تنگ ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کنج مخفی تھا، میں نے اس لیے میں نے لوگوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. یہ مشیت الہی ہے. اب مشیت الہی کے بغیر جو کچھ کرے تو اتم پوچھا نہیں ہوگا، اور جو مشیت الہی کے مطابق کرے گا تو وہ تو بہت وسیع ہے، وہ تو بہت کھلے میدان ہے. تو یہ جو توحیدی وجودی ہے اس میں انسان مخلوق کا مطلب وہ نہیں، مخلوق کو نہیں جانتا، مخلوق کے بارے میں نہیں جانتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، لہٰذا اس میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے. ہاں جی، اس وقت وہ جو معرفت کا دروازہ ہے شیخ، اس کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے، کوئی اور راستہ اس کا بچنے کا نہیں ہے. ہاں جی، جبکہ جس وقت انسان اس کیفیت سے گزر جائے اور اس کو خود معرفت ہونے لگے اور اللہ جل شانہ کی محبت بھی ماشاءاللہ زوروں پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پہچان بھی اس طرح ہو جیسا کہ پہچان کا حق ہے. ہاں جی، اس کی وجہ سے پھر اس مخلوق کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح ادا کرے جس طرح اللہ چاہتا ہے. اب دیکھو یہی وجہ ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو بچے مطلب اس وقت عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی، تو جب بچوں کا شور سنتے تھے مطلب رونا، تو اپنی نماز کو مختصر فرماتے تھے، اپنی نماز کو مختصر فرماتے تھے، چونکہ اللہ کے لیے ان بچوں کا خیال تھا، اللہ کے لیے ان بچوں کا خیال تھا اور ماؤں کا خیال تھا. اب آج کل یہ چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آگے امام صاحب سائے میں پنکھے کے نیچے بعض دفعہ کنڈیشن سامنے وہ نماز پڑھا رہے ہوگے جمعے کا دن اور باہر دھوپ میں لوگ تپ رہے ہوں گے، اس کا اس کا احساس نہیں ہوگا کہ میں جو نماز نہیں کر رہا ہوں اس سے ان پہ کیا گزرتی ہے. کبھی سوچے؟ نہیں سوچتے ہی نہیں. اس وقت نماز کا مختصر کرنا اللہ کے لیے مختصر کرنا ہوگا اگر اس کا خیال رکھے گا، مخلوق کا خیال رکھے گا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. وہاں ان گنجائشوں کو جو شریعت کی گنجائشیں ہیں وہ جانتا بھی ہوگا، سمجھتا بھی ہوگا، عمل بھی کرتا ہوگا. اور اگر یہ چیز نہیں حاصل تو دعا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی کریں اپنا کام. ہاں جی، اب یہ جو بات ہے مطلب ظاہر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب دیکھو میں اگر اسی کو اگر میں مثال کو میں عرض کروں کہ اگر میں
اللہ کی محبت میں تلاوت کو اتنا لمبا کر دوں کہ مجھے مخلوق کا خیال ہی نہ رہے، یاد ہی نہ رہے، تو یہ تو وہ مجذوبیت والی بات ہے۔ ہاں جی، یہ مجذوبیت والی بات ہے، مطلب اس میں معذور ہے، وہ اس کو معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ ہاں البتہ اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھے تو اس کو روک دے گا، بھائی ایسا نہیں کرنا، اس طرح نہ کرنا، وہ ظاہر مجذوبیت سے اس کو نکالے گا تو وہ تو اس کو کرے گا، اور چونکہ شیخ کی بات مانے گا، لہٰذا بے شک سمجھے نہ سمجھے لیکن کرے گا اس طرح۔ ہاں جی، لیکن اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی تلاوت کا سکہ بٹانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت تلاوت کر رہا ہوں، اور اس جوش میں اس کو لوگوں کا خیال نہ رہے، تو یہ نفسانی خواہش ہے، یہ نفسانی خواہش ہے، پھر وہ معذور نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، وہاں پر یہ معذور نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ ساری باتیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنی ہوگی۔ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا یہ ضروریات دین ہے، مطلب اس سے ہم وہ نہیں کر سکے صرف نظریات ہے، بس فلسفہ ہے اور آپ نے فلسفیانہ باتیں کر کے اپنے آپ کو خوش کر دیا، نہیں، یہ حقائق ہیں، ضروریات ہیں، بغیر اس کے اصلاح ہو نہیں سکتی۔ اب کئی چیزیں ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی بڑھانا ہے، نفس کی خواہشات کو بھی قابو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑھنے کی وجہ سے باقی جو مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں دب جاتی ہیں، ہاں جی، ان کو بھی جو ہے نا مطلب ظاہر ہے اس کا بھی بعد میں ادراک کرنا ہے، اس معرفت کو حاصل کرنا ہے، تو یہ تمام کام کسی شیخ کی نگرانی میں ہو سکتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے باقاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول ڈوز وہ دینا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ جو مشائخ جانتے ہیں اس چیز کو، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات فرض کر لوں، جیسے مثال کے طور پر اناڑی لوگ ہوتے ہیں، اناڑی لوگ کتابوں سے دیکھ دیکھ کر بتاتے ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ خود تو ان سے گزرے نہیں ہوتی ان چیزوں سے، اچھا وہ کتابوں سے دیکھ دیکھ کر بتائیں گے۔ اب کتابوں میں تو تمام لوگوں کا ادراک نہیں ہو سکتا، ظاہر کتنے قسم کے لوگ ہیں، ساری کتاب میں تو ان کی تفصیلات نہیں آ سکتی، اس قسم کے آدمی کو یہ بتاؤ، اس قسم کے آدمی کو یہ بتاؤ، اس قسم کے آدمی کو یہ بتاؤ، یہ تو نہیں، ناممکن ہے۔ نتیجتاً جب وہ کتاب کے مطابق بتائے گا، اور کتاب ہے کسی خاص حال کے مطابق، جی، تو جس کے مطابق ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے مطابق نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظاہر ان کو تو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کتابوں سے یہ چیزیں نہ کیا کرو، کتابوں سے یہ چیزیں نہ لیا کرو۔ مجھ سے اکثر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وظیفہ کتاب سے لیا تھا، بعض دفعہ ان نے صحیح بھی لیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بائی چانس بھی تو صحیح لیا جا سکتا ہے، صحیح بھی لیا ہوتا ہے، میں اس کو بھی روک دیتا ہوں۔ اس لیے روکتا ہوں کہ اس کی عادت خراب نہ ہو جائے، اگر اس کو کہہ دو ٹھیک آپ نے لیا تو اس کو عادت پڑ جائے گی، تو بعد میں کتاب سے لیتا رہے گا، اور کسی کو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں اس کو وہ چھوڑوا دیتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا، آج کتاب سے نہیں کرنا، پھر اس کو میں اپنی طرف سے جو مناسب سمجھتا ہوں بتایا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو میں نے ان سے مطلب انہوں نے مجھے ذکر دیا تھا، ابتدا میں صرف 3 تسبیحوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ ایک حالت آئی حضرت کو جو میں نے وہ بتایا، تو اس کے بعد حضرت میرا ذکر نہیں بڑھاتے تھے، میں خود کہتا تھا کہ حضرت ذکر بڑھا لوں، ہاں ہمارے پاس وقت ہے، میں چپ رہتا ہوں، بس کافی۔ سالوں 15-16 سال تک 4 تسبیح پہ رہتا، اور میرے ساتھ جو دوسرے حضرات ہوتے تھے ان کو دیتے تھے، زیادہ دیتے تھے، اور ان سے ناراض ہوتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا بانجا میرے ساتھ ڈیتھ ہو گیا، چھوٹا عمر کا تھا، اس کو حضرت نے مجھ سے زیادہ ذکر دیا، تو میں نے کہا حضرت یہ تو عمر اس کی کم ہے، چپ رہو، ٹھیک ہے بس ختم۔ وجہ کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے میں نہیں برداشت کر سکتا، جب میں نہیں کر سکتا تھا تو مجھے کیوں دیتے؟ اناڑی لوگ یہی کرتے ہیں، اناڑی لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، میں دیکھ کس کو رہا ہوں، اس کو نہیں دیکھتے۔ ہاں جی، وہ جو ہے نا بس
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ بچائے جی ان لوگوں سے، یہ استخارہ کرتے ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے استخارہ کریں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی استخارہ جو ہے مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کو سکھاتے تھے، لیکن ہمارے رپورٹ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے استخارہ نہیں کیا. سکھایا ہے کسی اور کے لیے کیا نہیں، بلکہ کسی اور صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا. تو یہ جو لوگوں نے لوگوں کے لیے استخارے شروع کیا ہے تو بات کی بات ہے. تو اس مسنون طرز پہ استخارہ سکھاؤ تو خود کر لیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ بعض لوگوں نے بڑے فینسی قسم کے استخارے نکالے ہیں. جی کچھ لوگ کتاب سے نکالتے ہیں، وہ کتاب دیکھ لیتے ہیں، یہ بس وہ پھر بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دوسروں کے رزق پر معتبر ہو جانا، نقصان دوسرے کو ہو فائدہ آپ کو. مثال کے طور پر اگر آپ نے لوگ کو غلط بتایا، 50% لوگ کو فائدہ ہو، 50% کو نقصان ہو گیا. نقصان جن کو ہو گیا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر میں کسی کو کہہ دوں یہ کر لو، یہ نہ کرو، یہ کر لو، یہ نہ کر لو. اب جن کی باری آ گئی کر لو والی اور ان کے لیے نہ کرنا تھا، اور جن کو میں نے کہا نہ کر لو اس کی باری آئی اور ان کے لیے وہ کرنے والا آ گیا، تو مجھے بتاؤ نقصان ہو گیا نہیں ہوگا؟ اس کو تو ہو گیا نقصان، اور میں مشہور ہو گیا کہ میں استخارے کرتا ہوں. شہرت میری، نقصان دوسروں کا. اس کا چیک کون ہے؟ کون لوگ اس کے ساتھ حساب کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں استخارہ اس طرح بتایا تھا؟ بس ٹھیک ہے، اپنے صبر شکر کر لیتے ہیں اگر نقصان ہو گیا تو. اور تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اصل میں ہم لوگوں کی اپنی کمزوری ہیں. ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو اس کا فٹ بال بنایا ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو. اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں تو کیوں وہ ہمارے ساتھ اس طرح کریں؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے نا کہ قرآن و سنت پہ پیش کرو چیز کو. اصل بات تو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ جو مشائخ کی 8 نشانیاں ہیں ان 8 نشانیوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ 8 نشانیاں کسی میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. جب ان میں وہ 8 نشانیاں پائی جائیں اس کے بعد پھر دیکھنا چاہیے کہ میری مناسبت اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اگر مناسبت اس کے ساتھ پائی جائے تو سبحان اللہ، پھر دیر نہ کرو. کیوں؟ دیر کرنے سے نقصانات کا ہی ہوگا. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح ہے پھر دیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ معیار کو اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہوتا. مثلا میں اپنا معیار اتنا کر لوں کہ آج کل کے دور میں صحابی کو تلاش کروں، بتاؤ ملے گا؟ صحابی تو بہت بڑی بات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے مذہب کو تلاش کروں، ملے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے مذہب بہت بڑے ولی اللہ تھے. چلو جی میں حضرت تانوی مذہب کو تلاش کروں، ملے گا؟ کیا ہے یہ دور پیچھے کی طرف آ رہا ہے. اب یہ کہ کرنا بھی ہے کیونکہ اصلاح تو ہر وقت لازم ہے. وہ تو یہ نہیں کہ مطلب پہلے دور میں لازم تھا بلکہ تو اس وقت اور لازم ہو گیا کیونکہ اور زیادہ فتنے ہیں، ان سمجھنا اور ضروری ہو گیا. اب میں اگر یہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ نہیں ہے تو بس اب میں نہیں کرتا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ بھائی امریکہ میں ایک بہت بڑے پروفیسر ہے میڈیسن کا، بہت کامیاب ڈاکٹر ہے. میں نے اس کے بارے میں سنا، وہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہے، میری بیماری کا علاج بھی اس کے پاس ہے. اور میں کہتا ہوں میں نے تو علاج اس سے کرنا ہو، کسی اور سے نہیں کرنا. اور آپ کے پاس نہ ویزا ہو نہ پیسے، اب بتاؤ کیا کرو گے؟ مر جاؤ گے. چونکہ اس ڈاکٹر کے پاس میں نہیں جا سکتے، کسی اور ڈاکٹر کے ساتھ کرنا نہیں ہے تو کیا کریں؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ بھائی اچھا ڈاکٹر ہے لیکن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اب کیا کریں؟ پیسے نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کیا کریں آپ؟ تو پھر وہاں ایسا نہیں کرتے، وہاں تو کمپاؤنڈر سے بھی علاج کرواتے ہیں. اپنے گاؤں میں کمپاؤنڈر کو بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نہیں کہتے؟ وہ سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں اپنا معیار اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ بس اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، اور وہ بھی اس انداز میں کہ وہ خود تشریف لائے اور مجھے میرا دروازہ کٹکھٹائے کہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، پھر میں کہوں ٹھیک ہے جی میں اس پہ سوچوں گا.
یہ ہے مایار لوگ، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، بس ٹھیک ہے جی اس طرح قبر میں چلے جاؤ. آئیے پریکٹیکل رہو، پریکٹیکل، نہ اتنا اونچا کر لو کہ آپ محروم ہو جاؤ، نہ اتنا نیچے کر لو کہ بیڑیوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دو، ڈاکو کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دو. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی 8 نشانیاں ہیں نا، 8 نشانیاں اور مناسبت، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر 8 نشانیاں ہیں اور مناسبت بھی موجود ہے بس پھر دیر کی اس بات کی. اور اگر نہیں ہے تلاش کر لو. اگر آپ کہتے ہیں میں نے تلاش نہیں کرنا، خود بخود مل گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر صحیح، جو ہوگا وہ ہوگا، ذمہ دار ہو گیا. کیوں ظاہر ہے آپ اس کے لیے تلاش تو ہے، تلاش تو کرنا پڑے گا. یہ اس اصل میں بنیادی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے ضروریات میں سے ہیں.